إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھے اور نیک کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ اگر کوئی آدمی اچھا اور نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو سرخروئی ملتی ہے، برزخ کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی برے کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی بدنام ہوتا ہے، برزخ کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور قیامت کے دن بھی اس کو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود نیکی کریں اور نیکیوں کو پھیلانے والے ہو جائیں۔ آج بہت سارے مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر جنت مل جائے گی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، الایمان یزید وینقص۔ ایمان کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسانوں کو عمل کے لیے ابھارا ہے۔
ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ کون نیک کام کرتا ہے۔ یہ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ اس کا کون بندہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور کون سا بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو شخص نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ نیکی صرف ہماری جاگیر ہے، عورت بھی نیکی کرے، مرد بھی نیکی کرے۔ من عمل صالحا، جو شخص بھی نیکی کرتا ہے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک کام کرنے سے انسان کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، نیک کام کرنے سے انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، نیک کام کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، نیک کام کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور زندگی پاکیزہ ہو جائے، زندگی بہتر ہو جائے، انسان اللہ کا محبوب ہو جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود نیک کام کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک داعی، ایک مبلغ جو دین کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور وہ خود بھی نیکی کرتا ہے، صاحب ایمان ہے، تو اس کی بات سب سے اچھی ہے، اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ نیک کام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ قیامت کے دن بھی انسان اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ کو دیکھے گا، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہوگا کہ انسان نیکی کیا ہے۔ جو انسان نیکی نہیں کرے گا، جو انسان صاحب ایمان نہیں ہوگا، جو انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھے گا، جو انسان شرک میں مبتلا ہوگا، وہ قیامت کے دن رب کے دیدار سے محروم رہے گا۔ اور قبل اس کے کہ میں وہ آیت بتاؤں، میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کی زندگی کی اور اس کے بعد مرنے کی اور جنت میں جانے کی ان تمام خصوصیات میں سب سے رحمت اور برکت اور سب سے افضل چیز اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت میں ڈال دے گا، جنت کی ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی، اور جنت کی ساری نعمتیں پانے کے بعد پھر اللہ اس سے پوچھے گا تمہیں کسی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ تو انسان کہے گا کہ اے اللہ، تو نے میرے نیک عمل کو قبول کر لیا، مجھے کامیاب کیا، جنت دی، جنت کی نعمتوں سے نوازا، اب مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اپنے سامنے سے پردہ ہٹائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ جنتیوں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے چہرے کے دیکھنے کے بعد جنتی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک کام کرے، اس کو چاہیے کہ نیک کام کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ رب سے ملاقات ہوگی،
رب کا دیدار ہوگا کب؟ جب نیک کام کریں گے، جب اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کیا ہوگا، نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر کوئی شر کا، برائی کا کام کیا ہوگا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ہمارے ساتھ رکھا ہے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک داہنے کندھے پر، ایک بائیں کندھے پر، جو ہماری نیکیوں کو اور ہمارے گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن دفتر کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کی نیکیاں زیادہ رہیں گی وہ کامیاب ہوگا، چھوٹی نیکی بھی کیا ہے تو اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ کیوں ملی ہے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس عمل کی بنیاد پر جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل کر کے ہم جنت کما سکتے ہیں، عمل کرنے کی وجہ سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت بھی نیک کاموں میں رکھی ہے۔ مشہور سورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے یہ چار کام کیا۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیا، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ معلوم یہ ہوا کامیابی کے لیے ایمان، عمل صالح، دعوت و تبلیغ اور صبر کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا۔ یہ بہت ساری آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نیک عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نیک کام کریں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، برزخ میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دلائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کر لو، آنے والے دنوں میں فتنے ہوں گے۔ آج کتنے فتنے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں، فتنوں نے انسان کو کیسا جکڑ لیا ہے۔ ہم اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتے ہیں، کیسے کیسے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ یہ فتنے کچھ بھی نہیں ہیں، ابھی اس سے خطرناک فتنے اٹھیں گے، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے جو شب دیجور کی تاریکیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب فتنوں میں مبتلا ہوگا سوچے گا یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گی، نہیں، یہ فتنہ ختم ہوگا، اس کے بعد اس سے بھی بڑا فتنہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، فتنوں پر فتنے اٹھیں گے، ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا كقطع الليل المظلم، شب دیجور کی تاریکیوں سے زیادہ خطرناک وہ فتنے ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا،
ایمان کا سودا کرے گا۔ آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں، ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں، فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں اور ایمان کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، علیک بکثرت السجود، لوگو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو۔ کیوں؟ سجدہ کرنے کی وجہ سے انسان کی بلندی ہوتی ہے۔ فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجَدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اس لیے کہ تم ایک سجدہ کرو گے، اس ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان نیکیاں کر کے بلند مرتبے حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں نیکیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملے، وحسن عملہ، اور اس کا کام بھی نیک ہو۔ ایک اچھا آدمی اگر اس کو ایک دن کی زندگی مل گئی تو وہ بہت ساری نیکیاں کر لیتا ہے۔ ایک روزے رکھ لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، صدقہ خیرات کر دیا، کسی کو نیکی کی تبلیغ کر دی۔ ایک دن بھی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ نیکی کرنے والا ایک دن بھی پائے تو بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے، اور نہ کرنے والے 50 سال 60 سال کی زندگی یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہر لمحہ ہر گھڑی نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنگ احد کا معاملہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، ارائیتا، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، ان قتلت فأین انا، اگر احد میں جنگ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، فأین انا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ قال فی الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ فَأَلْقَ تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں چند کھجور تھے، اس نے کھجوروں کو پھینک دیا۔ ثُمَّ قَاتَلَ، پھر اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، حَتَّى قُتِلَ، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کبھی یہ نہیں سوچتے تھے یہ کام ہم کل کر لیں گے، یہ کام ہم پرسوں کر لیں گے، موقع ملا کام کر لینا۔ صحابی رسول نے کہا، ہمارے ہاتھ میں جو یہ کھجوریں ہیں، اگر ہم ان کھجوروں کو کھاتے رہیں گے تو کھجور کھانے میں دیر ہو جائے گی، جنت جانے میں دیر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا کہ اگر تم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے تو جنت میں جاؤ گے، صحابی رسول نے ہاتھ کا کھجور پھینک دیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن ہمیشہ نیکیوں کا متلاشی ہوتا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے وہ خیر و برکت کا سبب سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری سستی، آج ہماری کاہلی، آج ہماری دین بیزاری ہم کو کتنا پیچھے لے گئی ہے، ہم کس قدر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تمہاری ذلت، تمہاری رسوائی، تمہارا مارا جانا، تمہارا ذلیل ہونا اور تمہارے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں ہم کو سرخروئی ملے تو ہمیں دین کو اپنانا ہوگا، ہمیں شریعت کو اپنانا ہوگا، ہمیں نیک عمل کر کے اپنی وجود کا ثبوت دینا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا، صحابی نے کھجور پھینک دیا، جنگ میں کود پڑے، جواں مردی دکھائی اور شہید بھی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں، چند روزے رکھ لیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے، سب سے پہلے آپ کی قبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عمل سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا۔ فرائض کا تو چھوڑو، آپ تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اس قدر کیوں محنت کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی کا جواب کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ وہ اللہ جس نے مجھے دنیا میں بھی عزت دی اور وہ اللہ جو مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا، اسی رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں جلدی کرو، آنے والے فتنے بہت خطرناک ہیں، اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے آج کے دن کو غنیمت سمجھو اور نیکیوں میں اپنے آپ کو لگا لو، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ اے لوگو، سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کرنا نیکی ہے، سلام کا جواب دینا نیکی ہے، سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو، مسافروں کو، دوست و احباب کو کھانا کھلاؤ۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو، رشتہ داری کو کٹنے نہ دو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انسان اپنی عمل کی بنیاد پر جنت پما سکتا ہے، اللہ کے دل کو جیت سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، اے میری امت کے لوگوں، جہنم کو حجبت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ انسان شہوتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دھیرے 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 وہ بدکار ہو جاتا ہے اور جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ نیکیاں ہیں جو انسان کے دل پر شاق اور مشکل گزرتی ہیں۔ حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، دل نہیں چاہتا ہے، کرنا پڑے گا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کے جذبات کو اور احساسات کو دبا کر کے، کچل کر کے، شیطان کو مار کر کے نیکیاں کرنا پڑے گا جنت کمانے کے لیے۔ اور ایک انسان کس قدر ہماری بدنصیبی ہے، ہم پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور کما کے لاتے ہیں، بیوی کھاتی ہے، بچے کھاتے ہیں، حساب کس کو دینا ہے؟ ہم کو دینا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک آدمی غلطیاں کرتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق دباتا ہے۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، پورے گھر کے لوگ کھاتے ہیں، سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، حساب آپ کو دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن
جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، نہ ہماری بیوی ہمارے کام آئے گی، نہ ہمارے بچے ہمارے کام آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن سب لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ اس لیے دوسروں کے لیے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ ہمارا عمل ہمارے ساتھ قبر میں اور محشر میں اور آخرت تک جانے والا ہے، اس لیے عمل کی طرف توجہ دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں لگتی ہیں۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل والے اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلَهُ، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے وہی اس کا ساتھ چھوڑتی ہے۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ کوشش کس کے لیے کرتا ہے؟ پیسے کے لیے۔ ہم پیسہ کما کر کے نام کما لیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الانسان مالی مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ وہ تیرا مال نہیں ہے۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ہمارے پیٹ میں گیا، وہ ہمارا مال تھا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا، ہم نے پہن لیا، وہ ہمارا مال تھا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر دیا، ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا، وہ ہمارے کام آ گیا۔ باقی جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ آنکھ بند کرتے ہی کس کو مل جائے گا؟ ورثہ کو مل جائے گا۔ مال ہم نے کمایا، گناہ ہم نے کیا، ظلم ہم نے کیا، دھوکہ ہم نے دیا، پوری قوم بانٹ رہی ہے، پورے وارث بانٹ رہے ہیں، حساب کس کو دینا ہے؟ ہم کو دینا ہے۔ میرے بھائیو، غور کرو، غور کرو سنجیدگی کے ساتھ، اپنی اولاد کے لیے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اولاد کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے نام پر کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے لگتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتا ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں۔ ویبقى عملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد سب واپس آ جاتے ہیں۔ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کے نیک اخلاق، یہ آپ کے ساتھ قبر میں گئے اور قبر میں آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیک عمل کی طرف توجہ دو۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نیک کام کیے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ یقیناً مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اگر شرک نہیں کیا ہے تو جنت ملے گی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے انسان ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا۔ دوسرے نمبر پر عمر فاروق کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں، دسیوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ابوبکر صدیق جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ صحابہ ہیں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سنیں، لیکن عمل میں پیچھے تھے کیا؟ کبھی بھی عمل میں پیچھے نہیں ہوئے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کی کوشش کرتے رہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کی زندگی اور ان کی نیکیوں پر تبصرہ کروں تو میرے بھائیوں کافی وقت لگے گا۔ ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں بار بار زبان رسالت سے جنت کی بشارت سننے کے باوجود بھی عمل میں کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، بلکہ سب سے زیادہ عمل کرتے رہے۔ ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ جتنا اچھا ہمارا عمل ہوگا اسی قدر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔
بارہا ہم نے سنا ہے کہ ایک عورت، بدکار عورت، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی، معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم۔ اللہ اکبر! نبی کی سنتوں کا درس دینے والے، توحید کا درس دینے والے، کتاب و سنت کے علم بردار کبھی ان چیزوں کی تفریق نہیں کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا سکتی ہے تو ایک انسان انسانیت کے بچانے کے لیے اور اس کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن نہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہے، نہیں بھئی یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کتے کو پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے، ایک انسان کے بارے میں ہم یہ سوچ کر مدد نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے، ہماری قوم کا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سنجیدگی کے ساتھ سوچو۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے علم بردار کہتے ہیں۔ ایک کتے کی جان بچانا بھی عبادت ہے۔ مشہور حدیث ہے، ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی۔ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، لیکن جب قوم کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ہماری کاسٹ کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی چیزیں ہم کو کمزور کر رہی ہیں۔ ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے جب تک ایک ساتھ مل کر کے اجتماعیت کے ساتھ اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے انسانیت کو ہمارے تعاون کی، آج ضرورت ہے انسانیت کو ہمارے سپورٹ کی، آج ضرورت ہے ملت کو ہمارے تعاون کی۔ اس لیے ایسے وقت میں ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے اور یہی ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سوچتے ہیں چھوٹا موٹا عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو قائم کرے گا۔ مشہور حدیث ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں گناہ رکھے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ نیچے ہو گیا تو جنت میں جائیں گے، گناہ کا پلہ نیچے ہو گیا تو جہنم میں جائیں گے۔ بیلنس جو ہے، کبھی بھی بیلنس کو دیکھتے ہوئے ہمیں نیکی کا پلڑا بھاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر آدمی دن میں پورا کام کرنے کے بعد جب رات میں سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اپنے دن کا حساب کرنا چاہیے کہ آج میں نے نیکی زیادہ کی ہے یا گناہ۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر کم ہیں تو رات میں توبہ کر کے سوئیں، اس لیے کہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے قیامت کے دن جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ آج عمل سے پیچھے رہنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، نبی کے خاندان کا ہوں۔ نبی کو آخری وقت تک نیک عمل کی ضرورت پڑی، اور اپنے آپ کو نبی سے جوڑنے والا کیا سوچتا ہے؟ میں نبی کے خاندان کا ہوں، میں جنت میں چلے جاؤں گا، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل نے جس کو پیچھے کر دیا، حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی برادری کے ہوں، آپ کسی بھی کاسٹ کے ہوں، اگر عمل صحیح ہے تو ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے، اور عمل نہیں صحیح ہے تو ناکام ہوں گے۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اپنی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کوئی بھی انسان اپنی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے
تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی مجھے جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو لے کر کے بہت سارے لوگ عمل میں پیچھے ہو گئے کہ عمل سے جب جنت نہیں ملے گی تو عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ عمل سے اللہ کے دل کو جیتا جاتا ہے، عمل سے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک عمل کو پسند کرتا ہے، اور جب کسی کے دل کو جیت لیا جائے تو وہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ انسان نیک عمل سے اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو جنت دیتا ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی انسان کو عمل سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے تو ہمیں نیک عمل کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، برے اور گناہ کے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔